علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ کربلائے معلی جمعہ کا روز امام زمان علیہ السلام کے نام سے منسوب دن اور شام کا وقت، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا گھر کربلائے معلی امام حسین علیہ السلام کی محبت آپ کو مائل کرتی ہے کہ ہم آپ سے اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ ذکر کریں۔ آئیے محبت اہل بیت علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سینے پر ہاتھ رکھ کے کربلائے معلی کی طرف رخ کر کے آئیے عرض عقیدت و سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک سرزمین پر خوش آمدید عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ کے اندر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آج کا دن 22 محرم الحرام 1442 ہجری ہے۔ جمعے کی شام ہو گئی ہے کربلائے معلی میں۔
11 ستمبر کا دن گزر چکا ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی مناسبت سے کوشش کرتے ہیں آپ کی خدمت کریں۔ کربلا معلیٰ سے یہ لائیو ہونے والا واحد دنیا کا روزانہ کی بنیاد پر پروگرام ہے جو آپ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج کا دن جمعے کا دن، تو جی چاہتا ہے آج مولا سے متعلقہ ایک حدیث پڑھ دی جائے۔ لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا اہل البیت۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اگر دنیا کی زندگی دنیا کے اندر یعنی ایک دن بھی بچ جائے، آخری دن ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو، اگر حجت خدا کا ظہور نہ ہوا ہو تو خداوند متعال اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ حتیٰ کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، اور امام زمان علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے بہترین فرد یہ ظہور کر دیں اور قیام کر دیں۔ لہذا امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بھی ایک اور حدیث میں عرض کر رہا ہوں، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم علیہ السلام فلینتظر ولیعمل بالورع۔ جو شخص چاہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو مسرور و شادمان کرے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ خود پسند کرتا ہے کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اسے انتظار کرنا چاہیے اور اسے اعمال کرنے چاہیے ورع کے ساتھ، یعنی ورع خشوع و خضوع کے ساتھ، خوف اور خدا ترسی کے ساتھ کے معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں کربلا معلیٰ سے آپ سے گفت و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ وہ دن اور وہ راتیں جو کربلا میں گزر جائیں یقیناً یادگار ہوا کرتی ہیں، اور حقیقت یادگار اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی ہے، اور اس ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے اور اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ ہماری لکنت زبدہ زبان اور یہ بے کیف زندگی یقیناً با کیف اور با معنی اس وقت ہو جاتی ہے جب اہل بیت علیہ السلام ذرہ نوازی فرمائیں۔ ان کا ہی توسل ہمارے لیے دنیا و آخرت کے اندر کارگر ہے، جس کے سبب سے ہم دنیا و آخرت کے اندر عزت محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت عزت اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے اعمال کافی سارے ہیں، میں صرف اور صرف دوستان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کہ جنہیں معلوم نہیں ہے، باقی تو اکثریت ماشاءاللہ جانتی بھی ہے ان چیزوں کو اور عمل بھی کرتی ہے۔ تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں امام زمان علیہ السلام کی یاد رکھنی چاہیے تھی، درود پڑھنا چاہیے تھا عجل فرجہم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اعمال کے لیے مغرب سے پہلے کافی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جن کے اندر اکثریت جو ہے دعاؤں کی، ان میں مومنین کی حفاظت کے لیے ہی کافی ساری باتیں موجود ہیں۔ اور آپ امام حسین علیہ السلام کی ایک فرمائش بھی عرض کرتا چلوں، ان شیعتنا من سلمت قلوبہم من کل غش و غل و دغل۔ فرمایا ہمارے پیروکار وہ لوگ ہیں جن کا دل ہر قسم کی خیانت اور دھوکے اور فریب کاری سے پاک ہوتا ہے، یعنی مومن ہمیشہ صاف دل صاف گو ہوا کرتا ہے، جو بھی کہے گا سیدھی بات کہے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے جب ہم کلام ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے ایام میں سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جو اشعار لکھتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، اور کثرت ذکر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ چیز جو کہ مومنین اکثر نہیں جانتے، ہم روزانہ اپنے پروگرام کا تو بتاتے ہیں کہ روزانہ ہمارا پروگرام عراقی ٹائم کے مطابق 9 بجے لائیو نشر ہوتا ہے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق جو عراقی ٹائم 7 بج جاتے ہیں، پاکستانی ٹائم 9 بج جاتے ہیں بعد نماز مغربین، اور انڈین ٹائم 9:30 بج جاتے ہیں۔ اور یہ پروگرام ہمارا اسی چینل کے اوپر، امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کے اوپر روزانہ چند مرتبہ تکرار بھی کیا جاتا ہے مومنین کی فرمائش اور محبت کی وجہ سے۔ اس کا تکرار کا ٹائم عراقی ٹائم میں عرض کر رہا ہوں، آپ اپنے ٹائم کو دیکھ لیجئے گا، اس کی اس حساب سے بنتا ہے، کیونکہ کافی سارے ممالک ہیں، مختلف ممالک کا مختلف ٹائم ہے، تو لہذا اگر میں دوسرے ٹائموں کو اس سے قیاس کرنے لگا
تو مجھے اصل ٹائم میں تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا مسٹیک ہو سکتی ہے، لہذا میں عراقی ٹائم میں صرف بتا رہا ہوں۔ عراقی ٹائم کے مطابق اب آپ دیکھ لیجیے آپ کے ہاں کیا ٹائم ہو رہا ہے، میرے ہاں 7:00 ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے ٹائم کا اندازہ لگا لیں۔ اس اعتبار سے ہمارا ٹائم رات کے وقت عراقی ٹائم کے مطابق 3 مرتبہ، ایک مرتبہ ریپلے کیا جاتا ہے یعنی تکرار کیا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ صبح کے 7 بجے عراقی ٹائم کے مطابق تکرار کیا جاتا ہے، تیسری مرتبہ عراقی ٹائم کے مطابق 10 بجے تکرار کیا جاتا ہے، اور چوتھی مرتبہ جو تکرار ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا بعد ظہر 3 بجے تکرار کیا جاتا ہے۔ پھر 7 بجے کا وقت جو آتا ہے، اس وقت میں ہمارا پروگرام لائیو روزانہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر نوحہ منقبت خان سید حیدر علی زیدی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ لگتا ہے ٹیلی فون میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے، لہذا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد جناب علی۔ پیر مولا علیہ السلام مدد۔ مزاج بخیر قبلہ؟ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی بالکل، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک۔ آپ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ آپ کے پاس میری آواز آ رہی ہے؟ ڈیفالٹ ہے کال کے اندر کوئی؟ جی، ہلو ہیلو، بسم اللہ کیجئے گا۔ ہلو، میری آواز اب تک آ رہی ہے قبلہ؟ بسم اللہ کیجئے، آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے جناب۔ جی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے بھر میں حسین جیسا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ زمانے بھر میں حسین جیسا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ خود شریعت کا ہے سہارا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ نقاب کھینچی ہے ظالموں کی، لکھی ہے روداد یوں غموں کی۔ نقاب کھینچی ہے ظالموں کی، لکھی ہے روداد یوں غموں کی۔ ہر ایک مظلوم کا ہے نعرہ، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک مظلوم کا ہے نعرہ، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ دوش پیغمبر شریعت، طہارت و عصمت و امامت۔ وہ دوش پیغمبر شریعت، طہارت و عصمت و امامت۔ بس ایک سب کا جواب آیا،
حسین جیسا کوئی نہیں ہے یہ بھی حسنین کی فضیلت، نبی کے صبتین کی فضیلت، یہ کہے کہ خیاط خلد آیا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، عبادتوں کو جو طول ہے یہ، سنو کہ کار رسول ہے یہ، عبادتوں کو جو طول ہے یہ، سنو کہ کار رسول ہے یہ، گواہ ہے سجدہ مصطفیٰ کا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، گواہ ہے سجدہ مصطفیٰ کا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، یزید ہندا کا ہے تسلسل، حسین زہرا کا خوش نما گل، یزید ہندا کا ہے تسلسل، حسین زہرا کا خوش نما گل، یزید طوفان ہے یہ کنارہ، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ قبلہ یہ میرا خاص طور پر میرا بہت پسندیدہ شعر ہے قبلہ یہ، اور چونکہ کربلا کی فضاؤں میں میری آواز گونج رہی ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا خصوصی کرم ہے مجھ پہ۔ آپ ملاحظہ فرمائے گا، شعر ملاحظہ فرمائے گا، قبلہ پسند آ جائے تو امام حسین علیہ السلام سے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام مجھے دوبارہ زیارت پہ بلوائیں، حکم فرمائیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا شعر، جتنے مومنین سن رہے ہیں سب اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں کہ دوبارہ پرواز کو ہنر دے، حسین وہ ہے جو بالوں پر دے، دوبارہ پرواز کو ہنر دے، حسین وہ ہے جو بالوں پر دے، یہی تو فطرس بھی بڑھ کے بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، یہی تو فطرس بھی بڑھ کے بولا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً اس شعر کو پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو زندگی دے عبادتوں کو، بڑھائے کعبے کی رونقوں کو، جو زندگی دے عبادتوں کو، بڑھائے کعبے کی رونقوں کو، یہی صدا دے رہا ہے کعبہ، حسین جیسا یہی صدا دے رہا ہے کعبہ، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، چلے جو شہ کربلا کی جانب، بقا چلی خود قضا کی جانب، چلے جو شہ کربلا کی جانب، بقا چلی خود قضا کی جانب، تو کہہ رہا تھا یہی مدینہ،
کہہ رہا تھا یہی مدینہ، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کھایا جب رحم ظالموں نے، رب کی کٹی رگوں نے، نہ کھایا جب رحم ظالموں نے، تو حمد رب کی کٹی رگوں نے، تو خنجر شمر رو کے بولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، تو خنجر شمر رو کے بولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، یہی ہے کا پر یہی فیصلہ ہے سب کا، حسین جیسا، حسین جیسا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا، حسین جیسا، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ جس اخلاص اور محبت کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، یقیناً حق بنتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اسی انداز میں کیا جائے، دل سے ذکر کیا جائے، زبان سے ادا ہو، آنکھیں سجدہ کرتی نظر آئیں محبت میں۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر نوحہ و منقبت خان سید حیدر علی زیدی صاحب، کراچی، پاکستان سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو، مولا انہیں سکھ، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ جس طرح دعا کر رہے تھے مولا آپ کو جلد کربلائے مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی آئیے گا ہمیں یاد رکھیے گا تاکہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو حاضر کرنے کا، دعوت دینے کا شرف حاصل کر سکیں، اور یہ شرف مومنین تک ذکر اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں پہنچے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کی 328ویں قسط چل رہی ہے، اور الحمدللہ مومنین بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے داد و تحسین سے نوازتے رہتے ہیں۔ اور جس بھی نوحہ خان، منقبت خان کو دعوت دی، یقین جانیے خلوص سے انہوں نے وقت دیا۔ حالانکہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کرنے والے تو ویسے ہی اس چیز سے عاری ہوتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں عاجزی کا درس دیتے ہیں، انکساری کا درس دیتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور اکڑ اور تکبر اور فخر و خود نمائی، یہ آپس میں جس طرح وہ کہتے ہیں ایک جملہ اردو کے ساتھ مکس سرائکی ہی بن جاتا ہے یا پنجابی بن جاتا ہے کہ اس کا جوڑ نہیں ہے، کوئی آپس میں کوئی برابری نہیں ہے، کوئی مساوات نہیں ہے کہ تکبر ہو اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ساتھ میں ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر انکسار لوگوں کے لیے، انکساری سکھاتا ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ الحمدللہ ہمارے دوست جو وقت دیتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، وہ اپنے وقت پر حاضر بھی ہوتے ہیں اور خلوص کے ساتھ وقت نکال کے پیش ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایام مصروفیت کے ہیں، یہ ذکر ایام جو ہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود وہ اپنا وقت نکالتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام ہی اجر دے سکتے ہیں، ہم اپنے دل سے دعا کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے اپنے پاس۔ ہاں، یہ خلوص کی دعا یقیناً آپ کے کام آئے گی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے قرب میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور ہمارے دل سے یہی دعا نکلتی ہے، خداوند متعال آپ کو عزتیں عطا فرمائے، سدا آباد رہیں اور ہمیشہ یوں ہی ذکر کرتے رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے جس طریقے سے انسان تڑپتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے اور جنات اور دوسری مخلوقات بھی اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہنے کے مختلف طریقوں کے لیے آمادہ رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہمیں ہر حساب سے امن میسر کرتا ہے۔
اور معصوم علیہ السلام کا فرمان بھی اسی طریقے سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر جو ہے، ذکرنا علی البیت علیہ السلام شفاء من العلل والاسقام ووسواس الریب، یعنی ہمیں شک کے، معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے علل بیماریوں، اسقام سختیوں، صعوبتوں اور وسواس الریب شک کے وسوسوں سے ہم یہ بچانے والا جو ہے وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عنایت فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اس کا شکریہ ہی کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان انجمن کیانی برادرز اسلام آباد سے سالار، جن کے جعفر علی کیانی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹیلی فون جس طریقے سے میں پہلے ہی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دنیاوی ارتباطات ہمیشہ ضعیف ہی رہے ہیں، اور دنیا سے متعلقہ جو مرضی آئے جتنے بڑے درجے پر پہنچ جائے ہمیشہ ضعیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنا ولی بنایا ہے، یقیناً ان کے اندر وہ قوت اور وہ ولایت رکھی ہے کہ وہ کن فیکون کے مالک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ساتھ دوبارہ متصل ہیں انجمن کیانی برادر اسلام آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ جی چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو زینت بخشیے، بسم اللہ کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ شبیر کو پلانا لینا میرے آنے کے تمہیں جو کفن بنانا سارا بیٹی سے یہ کہا ہے شبیر نے کہا جو مجھے بلاؤ آئی لولی پٹ رو یاد آئی کربلا مانگنے جو دارا دربار میں آئی
लेकिन ये न सोचा ये है रसूलुल्लाह मसलाए विरासत मसलाए विरासत कई बोले फातिमा ये आशिक़ में एक वफा है आमद आशिक़ में रसूल को है मेरी सताए वो मद फातिमा को दरबार में बुलाते यस्रब शाम वाला यस्रब शाम वाला नजर दिखा दिया आमद आज घर में नाम एक बाबा है आमद आज घर में नाम एक बाबा है नाक जो कत्ल सारा नाक जो कत्ल सारा वो मत कर दिया है आमद के आज घर में राम लिख दबा है आमद के आज घर में ये पूरे हो गई पूरे हो मेरे तेरा मांगी अल्लाह शादे नया पैरे मेरा वादी अल्लाह शादे नया पूरे हो गया पूरे हो गया जादे कैदासी चला मालूम बुझाओ सजादे कैदासी चला मालूम बुझाओ अच्छे गाजी पिया लेचे आया अच्छे गाजी पिया लेचे आया पूरे हो गया लिया जाएगा ये खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। मौला आपको जल्द अज जल्द करबलाई मौला में आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने की सआदत नसीब फरमाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और जल्द आप करबलाई मौला आकर मौला का ज़िक्र करें। यकीनन कम वक्त के अंदर आपने बहुत अच्छा ज़िक्र किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मौला आपको जल्द करबलाई मौला लेकर आएँ, फिर आप हमारे प्रोग्राम को ना भूलिएगा, यहाँ पर बैठकर लाइव पढ़िएगा, मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। ये थे हमारे साथ नोहा ख़ान अंजुमन कियानी बिरादर इस्लामाबाद से और जिनके सालार हैं जाफ़र अली कियानी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मनक़बत ख़ान और रिज़ा साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। चाहूँगा आप अपना वक्त खुद ही इस्तेमाल कीजिए और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریب زہر کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہ سامنے چاروں طرف سے گھیر لیا اور لبے فرات تھا غرقِ خون کا پیاسا تھا. گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پہ خنجر. ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، ارے کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، رحم کھا میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم. پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، ارے حسین زندہ ہے کیا شمر سے کسی نے کہا. قریب جا کے یہ شمر نے دی ہنس کے صدا، ارے وہ دیکھو آ گئے مقتل میں ثانیہ زہرا. ارے یہ سنتے ہی شاہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے. ہاں اور چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا. محسوس کیجئے گا فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا. ارے ہٹ نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا. حسن رسول پہ علی بولے اب کیا جانے، حسین جانے گواہ جانے فاطمہ جانے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. آپ نے مختصر وقت میں بہترین ذکر کیا. مولا آپ کے خلوص کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور یہ خلوص آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. جلد کربلائے مولانا نصیب ہو. مولا آپ کو کربلائے مولا میں آ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب فرمائیں. یہ دن یہ راتیں خداوند متعال ہمیں ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے رکھے اور آپ بھی ساتھ رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان
और रज़ा साहब कराची से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। शब होती जा रही है, 23 की शब लगती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के अय्याम करीब आते जा रहे हैं। यकीनन ये मुसीबत के दिन तो वैसे ही हैं, और उसके साथ साथ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत भी करीब आती जा रही है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में 2 इमाम ऐनी शाहिद हैं, करबला के और बाज़ारों के दरबारों के, जिनमें एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है और एक इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बड़े हैं, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम 4 साल के हैं। यकीनन गमों के दिन हैं। खुदावंद मुताल हमसे ये गम सल्ब ना करे। इसी दुआ के साथ अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।